اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائیڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے میکے یا کہیں اور جائیں گی۔ یہ آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے۔ آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں۔ ہم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لڑکوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج کرو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھو اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دو، اس کو نکال دو۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 10,000 سے زیادہ ایپلیکیشنیں کورٹ میں موجود ہیں مسلم لڑکیوں کی، جس میں یہ کہا گیا ہے ہمیں اپنی مرضی سے ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے ماں باپ روکیں گے اس لیے مجھے پولیس پروڈکشن دیا جائے، سرکشا دی جائے۔ میرے ماں باپ کورٹ میرج کے موقع پر میرے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، یہ لڑکیوں نے، مسلم لڑکیوں نے، کالج کی لڑکیوں نے یہ لکھ کر دیا ہے۔ تیار رہیے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کے موبائل نہیں چھین سکتے ہو، ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے ہو، تو پھر یہ دن دیکھنے کے لیے تیار رہو کہ آپ کی بیٹی مسز ادریس مسز اسلم نہیں بنے گی، مسز کھنہ بنے گی، مسز رمیش بنے گی، مسز موہن بنے گی، مسز فلاں بنے گی، یہ بنے گی۔ اس کے لیے تیار رہو۔ جو کہنا تھا کہہ دیا، برا لگنا سوابھاوک ہے کیونکہ حق ہے، حق برا لگتا ہی ہے، کڑوی ہے، کڑوی چیز خراب ہوتی ہی ہے، اس لیے میں معافی کا چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے۔ سوابھاوک چیز ہے، ہونا ہے۔ آپ نے پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بیٹے سے پوچھا۔ ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا نا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچے میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، لے کے جاؤ، نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے لے جاؤ، مار مار کے نماز کی طرف لے جاؤ، پیٹو۔ 10 سال کے بعد لڑکے کو پیٹنا پڑے گا، نماز کے لیے مارنا پڑے گا، سزا دینا پڑے گی آپ کو اپنے بیٹے کو، کیونکہ وہ 10 سال کا ہو چکا ہے۔ 10 سال کے بعد باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پر مارے، پیٹے اور پھر مسجد میں لے جائے۔ آپ نے کیا ایسا؟ موبائل چلانے کی کھلی اجازت، چلاؤ اور بگڑو۔ قاضی شریح نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو دیکھیے،
حضرت عمر فاروق جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لولو نے، فیروز نامی آدمی نے، کسی بات پر وہ حضرت عمر سے ناراض تھا، اس نے خنجر میں زہر بجھا لیا تھا اور چھپ کر بیٹھا ہوا تھا منبر کے پاس۔ حضرت عمر نے جو ہی کہا اللہ اکبر، فوراً اس نے خنجر مار دیا۔ حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں وہ خنجر لگتا ہے، اس نے نکالا تو پیٹ تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے، ناف سے لے کر جہاں شرمگاہ ہوتی ہے یہاں تک جب اس نے خنجر نکالا تو یہاں تک پیٹ پھٹ گیا، خون کا دھارا بہنے لگا۔ نمازیوں نے ابو لولو کو پکڑنا چاہا لیکن وہ بھاگنے لگا۔ ایک صحابی نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینکی جس سے اس کا پیر الجھ گیا، وہ گر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور بچوں گا نہیں تو اس نے وہی زہر آلود خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور مر گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو ان کو دودھ پلایا جا رہا تھا، دودھ وہ منہ سے پیتے تھے، پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا۔ شہد پلایا گیا تو شہد پیٹ سے باہر نکل گیا۔ جو چیز کھلائی اور پلائی جا رہی ہے وہ منہ سے تو کھلاتے تھے لیکن پیٹ سے باہر نکل جاتی تھی۔ اس حال میں کسی نے کہہ دیا امیر المومنین اب آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ پہلی رکعت میں تھے اور آپ کو خنجر مار دیا گیا ہے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پہ گرے ہیں اور حالت آپ کی ہے کہ کھانا پانی پیٹ میں رک نہیں رہا ہے، آپ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضرت عمر نے کہا پڑھوں گا، میری فجر کی نماز کیا ادا نہیں ہوئی ہے؟ کہا نہیں، پانی لاؤ، وضو بنایا، کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو، کہنے لگے نہیں نہیں ابھی کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا لوگو اگر یہ حالت کسی اور کی ہو جائے، کھانا پانی بھی پیٹ سے نکلنے لگے، اس حال میں بھی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور اس آدمی کو ہوش ہو تو نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ اگر اس حال میں ہوش ہے، پیٹ پھٹ جانے کے باوجود، کھانا پانی پیٹ سے نکلنے کے باوجود اگر ہوش ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو ایسے آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال میں نماز نہ پڑھے تو اسلام میں حصہ نہیں ہے، جو تندرستی میں نماز نہ پڑھے وہ مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ کتنے بڑے کبھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کیا نام ہے؟ ضیاء الحق، حق کی روشنی۔ اچھا نماز پڑھی تھی عشاء کی؟ نہیں مولانا صاحب۔ ضیاء الحق نماز پڑھی؟ نہیں۔ اس حال میں نماز معاف نہیں ہے، نماز تو ہے ہی نہیں معاف۔ جرجی صاحب کو مودی کی یوگی کے کچھ گنڈے پکڑ لیں، کرسی پہ لے کے ہاتھ پیر باندھ دیں، اسی بیچ اذان کی آواز آ رہی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، جرجی صاحب ایک بار کہیں گے صاحب لنچنگ کرنے والوں مجھے مار رہے ہو مار دینا لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک، نہیں چھوڑتے ہیں تو کرسی پر بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی۔ وضو کے لیے پانی دے دو، نہیں دیتے ہیں تو نیت سے وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، میں نے وضو کی نیت کر لی ہے، یہ وضو کی نیت ہی ہمارے لیے وضو ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ صاحب میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دو، اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو نیت کرنا پڑے گی۔ ہاں میرا چہرہ کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف کرتا، لیکن میں بندھا ہوا ہوں اس لیے میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ تو کسی قبلے کا محتاج تو نہیں ہے، تو میری دل کی نیت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق مغرب، یہ آیت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، لیکن نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی۔ قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، جہاں تمہارا چہرہ ہے اس طرف کر لو۔
اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھ رہے بن رہے ہیں تو زبان سے اللہ اکبر کہہ لو. وضو کے لیے پابندی ہے, پانی نہیں دیا جا رہا ہے تو نیت وضو سے کر لو. چہرہ قبلے کی طرف نہیں کرنے دیا جا رہا تو جہاں چہرہ ہے وہیں کر لو, اور الفاظ ادا کرتے رہو. لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی جبکہ معلوم ہے کہ موت ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے, لیکن اس حال میں بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں ہے. نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ کو اس حال میں نماز پڑھنا پڑے گی. یہ سختی ہے اسلام میں, لیکن نرمی بھی تو ہے. وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو یہ نہیں کہا گیا نہیں رسی توڑو کرسی توڑو لیکن لاؤ پانی, نہیں ہے, نیت کر لو. یہ آسانی بھی تو ہے, قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا, کوئی بات نہیں, جہاں چہرہ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھو. ہاتھ نہیں اٹھ رہے, کوئی بات نہیں, ایسے ہی پڑھو, زبان سے جملے ادا کرو لیکن کرو. یہی تو اسلام ہے. اور کیا ہے اسلام؟ کچھ مسئلے ایسے ہیں. ایک شخص آیا ہمارے پاس, مولانا صاحب میں 25ویں روزے کو اسلام لایا ہوں, مسلمان ہوا ہوں, تو مجھے تو 5 ہی روزے ملے ہیں, میں نے رکھ لیے ہیں, تو کیا جو 25 روزے میرے چھوٹ گئے ہیں کیا وہ مجھے رکھنا پڑیں گے؟ میں نے کہا تمہارے کہاں چھوٹے ہیں؟ گیا پانی ہے, اڑتا ہوا آیا سیدھے چلا گیا. بہت اچھا ناشتہ کھلایا آپ لوگ. چلیے اب سنیے مسئلہ. ایک شخص 25 تاریخ کو 25ویں روزے کو اسلام لاتا ہے. مان لیجیے کوئی غیر مسلم ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, جینی ہے, 25 روزے کو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا 25واں روزہ مسلمان ہوا, 25 چھوٹ گئے, 24 روزے چھوٹ گئے, تو اب اس کو کتنے مل رہے ہیں؟ 25, 26, 27, 28, 29 اور 30 کا چاند ہوا تو 30, 5-6 روزے مل رہے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنے مل رہے ہیں اتنے ہی رکھے گا. وہ جو اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کے تھوڑی چھوٹے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس پر اس وقت اسلام کے قانون نافذ ہو ہی نہیں رہا تھا, اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کلمہ تو اس نے 25ویں روزے کو پڑھا ہے, اس لیے جتنے روزے باقی ہیں وہ رکھے گا, اور جو چھوٹ گئے ہیں 24-25 وہ نہیں رکھے گا, کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا ہی نہیں جب رمضان کا مہینہ آیا. پہلی چیز. دوسری چیز ایک اور سنیے. مان لیجئے 5:30 بجے آپ کے ہاں روزہ افطار ہوتا ہے, سورج 5:30 بجے ڈوبتا ہے, اور کوئی شخص 5 بجے اسلام لا رہا ہے, 25واں روزہ ہے, 5 بجے اسلام لایا, جرجستان میں اسلام, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ, 25ویں روزے کو 5 بجے اسلام لایا ہے, اس کا روزہ یہیں سے شروع ہو گیا ہے. ابھی جو 5 بجے تک جو اس نے کھایا پیا وہ سب معاف, کیونکہ اس وقت تک اس کے اوپر اسلام نافذ تھا ہی نہیں, وہ مسلمان نہیں تھا, اس لیے وہ سب نہیں. 5 بجے اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا, اسلام کے قانون اس کے اوپر نافذ ہو گئے, اور 5:30 بجے وہ روزہ کھول لے گا اور اس کا یہ روزہ پورا مانا جائے گا. 25واں روزہ آدھا گھنٹہ رکھا لیکن پورا 25واں روزہ مانا جائے گا. اب 25واں جوڑا جائے گا, 26واں رکھے گا, 27واں, 28واں, 29واں, 30واں یہ رکھا جائے گا, اور اس سے پہلے جو چھوٹ گئے وہ ایک بھی اس کو نہیں رکھنا پڑیں گے, کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا. ان مسئلوں کو ذہن میں رکھیے, یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, اپنے ذہن میں ان مسئلوں کو رکھیے اور یاد کریے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ دینی تعلیم بھی سیکھ لیجیے, انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے مسئلے بھی سیکھا کیجئے. تو 25ویں روزے کو اسلام لایا, 25 ختم, وہ نہیں رکھے جائیں گے. جتنے بجے سے لایا اتنے بجے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا ہے, اتنے بجے سے, اور جب افطار ہوگا تو افطار کرے گا اور وہ روزہ اس کا پورا مانا جائے گا. تو وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا, فرض نماز قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے, اس لیے کہ جس قوم کے اندر فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے فقط بریت ذمت اللہ, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے, پھر وہ مرے
کٹے کہیں بھی جائے پھر اللہ رب العالمین کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے. فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے سے یہ آدمی نکل جاتا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں یاد ہے نا؟ شرک، ماں باپ کی نافرمانی اور فرض نماز کا صدن جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. چوتھی چیز بھی ہمارے سماج کا بہت بڑا حصہ، سنیے گا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اور ہرگز کبھی شراب مت پینا. اس لیے آگے کا جملہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر گندی چیز کا دروازہ ہے. شراب ہر گندی چیز کا دروازہ ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے جو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب مت پینا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شراب ہر گندی چیز کا ٹھکانہ ہے، ہر گندی چیز کی جڑ ہے. یہ جملے بڑے قابل غور ہیں. سنن نسائی کی حدیث کی کتاب ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں ایک واقعہ آیا ہے بنی اسرائیل کا. اس زمانے میں ایک بہت بڑا نیک آدمی رہتا تھا، بہت بڑا نیک آدمی، پکا سچا نمازی اور عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، ساری عبادتیں کرتا تھا، نیک آدمی. لیکن اس زمانے میں اس کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو چکی تھی، اس کا آدمی مر چکا تھا. اس عورت کی نظر اس نیک آدمی کے اوپر تھی کہ اس کو کسی طرح اپنے گھر بلایا جائے اور اس کے ساتھ زنا کیا جائے. سنیے نوجوانوں، تمہارے مطلب کی بات ہے. اب شراب کی بات آ گئی تو تم اٹھ کے جانے لگے ہو. سنو عبرت لو. تو اس عورت نے اپنی لونڈی سے، اپنی خادمہ سے کہا کہ بہانے سے اس نیک آدمی کو، اس عبادت گزار کو بلاؤ اور کہہ دو کہ کسی معاملے میں ہماری مالکن کو گواہی لینی ہے تم سے. بیچارے کو بلایا گیا. وہ نیک آدمی، اور سنو، تہجد گزار، نمازی، 5 وقت کا عبادت گزار، وہ آدمی اس لیے آ گیا کہ اس عورت کو کسی معاملے میں ہماری گواہی چاہیے. جو سچی گواہی ہوگی میں دے دوں گا، جو معلوم ہوگا وہ میں بتا دوں گا، اور جو نہیں معلوم ہوگا اس سے میں اجتناب کر لوں گا. یہ شخص نیک عبادت گزار وہاں جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس لونڈی نے ایک دروازہ کھولا. دروازہ جیسی اندر گئی، ان کو لے کر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے اگلے والے دروازے میں چلو. دوسرا دروازہ کھلتا ہے، یہ نیک آدمی دوسرے دروازے میں جاتا ہے، دوسرا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے. کہتی ہے آگے والے دروازے میں ہماری مالکن ہے. یہ تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے، تیسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ 4 یا 5 دروازے کے بعد وہ اس لڑکی کی مالکن کے پاس پہنچ جاتا ہے، جو حسن و جمال کی دیوی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور جس کا پتی مر چکا تھا، جس کا ہسبینڈ مر چکا تھا. کیا دیکھتا ہے یہ نیک آدمی، یہ عبادت گزار آدمی؟ اس عورت کے پاس ایک خوبصورت لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 5-6 سال کی، 7-8 سال کی عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. خوبصورت بچہ اس کے پاس ہے، اور شراب کا ایک پیالہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے. اس عورت نے کہا دیکھو، میں نے کسی گواہی کے لیے تمہیں نہیں بلایا ہے، میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ادنو منی، میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ زنا کیجئے، مجھے تم سے اپنی پیاس بجھانی ہے. اس آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھا اور کہنے لگا واللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تمہیں معلوم ہے کہ میری پوری زندگی عبادت میں گزر گئی ہے، مجھے دھوکے سے یہاں بلایا گیا ہے. اس عورت نے کہا ہاں یہی سمجھو کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے. اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، ان میں سے ایک کام کریے آپ، نہیں تو زندہ نہیں جا سکتے آپ یہاں سے. پوچھنے لگا کہ دوسرا آپشن بتاؤ. اس نے کہا میں 2 آپشن اور دیتی ہوں، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے، زنا نہیں کر سکتے تو یہ چھری اٹھائیے، اس خوبصورت جو بچہ بیٹا 7-8 سال کا، اس بچے کو قتل کیجئے، یا تو میرے ساتھ زنا کیجئے یا اس کے ساتھ اس کو قتل کیجئے. اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. پھر اس نے کہا کہ اگر قتل بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ شراب
کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے شراب کے پیالے کو پی لیجئے۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہی معاملہ تھا، بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہاں تو شرک کرنے کو بھی نہیں کہا جا رہا ہے، صرف شراب پینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ چلو زنا کرنے سے اور قتل کرنے سے بہتر ہے کہ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا جائے، لہذا اس نیک آدمی نے شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیا تو اس کو تھوڑا مزہ آ گیا، شراب کا جیسی ہلکا سا غنود کی طاری ہوئی، اس عورت نے دوسرا پیالہ شراب کا بھر دیا، کہا کہ ایک اور پی لو۔ اس نے کہا جب ایک پی لیا ہے تو دوسرا پینے میں کیا، اس نے دوسرا بھی پی لیا، اس نے ایک اور پلایا، اس نے تیسرا بھی پی لیا، اور پھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ یہ آدمی شراب کے نشے میں تھا، اس لیے شراب تو پی چکا تھا، اس نے اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ شراب کے نشے میں آ کر اس لڑکے کو جو 7-8 سال کا بچہ تھا خوبصورت، اس بچے کو اس نے قتل بھی کر ڈالا، اور پھر شراب کے نشے میں اس عورت نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لیا، اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر ڈالا۔ غور کیجئے، ایک گناہ کروایا جا رہا تھا اس سے کہ تو میرے ساتھ زنا کر، لیکن اس نے زنا سے بچنے کے لیے کہا کہ نہیں، اللہ سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، لیکن اس عورت کی اوپر زنا کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا اگر زنا نہیں کرتے ہو تو قتل کرو، قتل بھی کرنے سے انکار کر دیا تو کہا شراب پیو، اور جب شراب پی تو شراب پی کے قتل بھی کر ڈالا اور زنا بھی کر ڈالا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شراب مت پیا کرو، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔